तमीम के अहम दी वंड कराते थे भी बड़ा बोला जा सकता है, लेकिन मुख्तसर हजरत जाबर करीम नबी दी बारगाह है, सरकार तशरीफ फरमान है। भाई पहली दफ़ा पढ़न लगा वहाँ इमाम साहब मेरे मोहतरम तशरीफ फरमान कारी शौकत साहब, मैं अगे कभी नहीं इतने पूरी सरजमीन ते तक अपने अपनी तमहीद है और अपना ख्याल में थोड़े सामने पेश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह खाल के कायनात ने पढ़न नाल मेरी सरजमीन से बड़ा अरूज अता फरमाया। हजरत जाबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमान है किबला शाह जी थोड़े कदम दे बोसे लेके दो सदात दे करीम नबी नूं बार बार वेखी जा रहे हैं, तकी जा रहे हैं, टिक टिकी लगा के मेरे करीम नबी नूं वेख रहे हैं। मेरे हजूर वाज फरमा रहे हैं तो फरमाते फरमाते ना सरकार ने वधो आया चेहरा इंज मोड़िया तो जाबर दे उत्ते चेहरा पै गया। एक बार कहो जरा सुभान अल्लाह। खुश बख्त ते खुश किस्मत है रब काबा दी कसम है जेड़ा सुभान अल्लाह क्या छड़ गए। दोस्तों ने करामी अल्लाह पाक ओदी वालदा ते वालिदैन अगर टुर गए ने बख्शिश फरमाए ते जे हां तो उन्हां दी जिंदगी फरमाए जेड़ा टिल ला के कहे जरा सुभान अल्लाह। मेरे करीम आका दा वधो आ चेहरा जाबर ते पिया ना ते सरकार ने इंज देखिया ते फिर इदा करके फिर बोलना शुरू कर छड़िया। मेरे सरकार वाज फरमांदे फरमांदे फिर दूसरी दफा देखिया फिर सरकार ने वाज करना शुरू करता। तीजी जदों तो रहमत दी नजर पई ना जाबर ते जाबर सरकार नूं तकी जा रहे हैं। मेरे करीम नबी ने फरमाया जाबर की पूछना चाहना है, इंज लगता कुछ सवाल करना चाहना लेकिन सवाल करता नहीं पिया। हजरत जाबर हाथ बंद के अर्ज करते हैं खुदा का दी व उम्मी या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप कुर्बान जावन सवाल इस पर उच्च नहीं करता पिया कि किधर मेरी आवाज थोड़ी आवाज से उच्ची ना हो जाए, कि मेरी नेकियां जाया ना हो जाए, किधर रद्या ना जावा, किधर गुनाहगार ना हो जावा, किधर रब मेरे से नाराज ना हो जाए। मेरे करीम नबी ने फरमाया जाबर मैं तेन इजाजत देना पूछ की पूछना चाहना है। जाबर हाथ बंद के अर्ज करते हैं कमली वाले आका मैं सवाल ये करना चाहना कि अल्लाह ने जो आसमान बनाया, अल्लाह ने जो जमीन बनाई, बसाती जमीन जो बिछाया होगा सब तो पहले किन्हों बनाया होगा। मेरे करीम नबी ने फरमाया जाबर सुन जो अल्लाह ने अपने नूर तो तेरे महबूब का नूर बनाया सी दुनिया च कुछ भी नहीं सीगा। उठी क्या छो सुभान अल्लाह। तो मैं कहना ना कि आदम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत नूह अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत इदरीस अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत याह्या अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत यूनुस अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत जकरिया अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत इस्माइल अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत यूसुफ अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, अल मुख्तसर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, हजरत ईसा अलैहि सलाम ने पैदा किया तो मुस्तफा दा सदका, अबू बकर सदीक नूं सदाकत मिली तो मुस्तफा दा सदका, हजरत उमर नूं अदालत मिली तो मुस्तफा दा सदका, हजरत उस्मान नूं सखावत मिली तो मुस्तफा दा सदका, मौला अली नूं शुजाअत मिली तो मुस्तफा दा सदका, हसनैन करीमैन नूं जन्नत दी सरदारी मिली तो मुस्तफा दा सदका, सैयदा फातिमा ज़हरा नूं जन्नत दी सरदारी मिली तो मुस्तफा दा सदका, सानू कलमा मिलिया तो मुस्तफा दा सदका, सानू नमाज मिली तो मुस्तफा दा सदका, सानू प्यारा पाकिस्तान मिलिया ये भी मुस्तफा दा सदका, सानू रब रहमान मिलिया तो ये भी मुस्तफा दा सदका। ये बड़ा लंबा मजमून है, अद्धा घंटा इन्हें मैं पढ़ता रहना होना लेकिन मुख्तसर कर छड़िया बहुत ज्यादा। ये सूरज ते चंद नाल तारे ना होंदे आबद मारत दा ध्यान मेरे अल्ले ते मेरा ध्यान तस्वीर कर कहंदे अल्ले मैं बड़ी चीज नूं नोट करना मैं बड़ी आदमी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये सूरज ते चंद नाल तारे ना होंदे, फलक ते दिलकश नज़ारे ना होंदे, न दरियावां अंदर कदी चलदा पानी, न जिन्नां ते परियां दी होंदी कहानी। खुदा भरा साहब नूं भी देना उन्हां नूं भी देना मैनूं पता है सर। एक बारी कहो जरा सुभान अल्लाह। मैं सुनिया कि बंदा घरों खा के आवे ना ते उन्नी देर तक बैठा रहे जिन्ने तक भुख नहीं लगती, तो जो बंदा बोलता रहे ना तो टुरदा रहे तो बंदा दौड़ता रहे तो भुख ज्यादा लगती है। तो मैं तो थोड़ा ही कोशिश करके अपने आप को भुख लवाने की कोशिश कर रहा था। हजूर की बारगाह तो हाजिरी हो ही जानी है। सरकार गया ना सुहाबी के घर के उन्होंने नवा घर बनाया तो सरकार ने करके पहला कदम रखा ना तो हजूर ने फरमाया की है, नबी नूं नहीं पता सी की है। कहने लगा सरकार ये रोशनदान है, इसका फायदा फरमाया जी ठंडी हवा वास्ते रखे है, ताज़ा हवा अंदर आवे, अंदर का माहौल ठीक होवे। मेरे सरकार ने फरमाया काश के तू ये क्या छड़दा ना इत्थों अजान की आवाज़ आवे। हवा तो आउंदी रहनी सी, अजान का क्या छड़दा सवाब मिल जाता। दोस्तों ने कहना सरकार का जिक्र होंदा रहना है, करते रहना है। अल्लाह कल के कहने देते मेरी हाजिरी कबूल फरमाए। कारी साहब ने बार बार दो बार हथ ला छड़े तो मुनासब भी निशा से भी तशरीफ लैके आ गए। ए बच्चे की फरमाइश की आबद मारत भाई ने, मैं मुल्तमिस हूँ कि नन्हे सना खाने रसूल आप तशरीफ लाएं और करीम आका की बारगाह में हदिया ना तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाने की सादत हासिल। वो माइक ले लें बेटा और उस तरफ कर दें, बड़ी मेहरबानी। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि या
रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ओ बंदेया मिट्टी देया, ओ बंदेया मिट्टी देया, ओ बंदेया मिट्टी देया, किसे जात पुछनी तेरी, मंजा चुक दिया लानी नी देरी, किसे जात पुछनी तेरी, मंजा चुक दिया लानी नी देरी, एवें करन मेरी मेरी, एवें करन मेरी मेरी, ओ तू है मिट्टी दी डेरी। ओ बंदेया अल्लाह दिया, ओ बंदेया अल्लाह दिया, तू अल्लाह ही अल्लाह बोलते जाना है, एक दिन मौला कोलते पूरा नापते पूरा तोल, ते सुने आए मिठड़ा, ते सुने आए मिठड़ा मिठड़ा बोल। ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, टुर जाना है छड़ के सजणो हसदा वसदा वेड़ा, चार दिना दे मेले इत्थे जोगियां वाला फेरा। ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, मिट्टी विच मैं गुद्दा होया, मिट्टी मेरा भेस, मिट्टी विच मैं गोड़ के जाना, मिट्टी मेरा देश, मिट्टी नाल गुजारा कीता नाम मेरा दरवेश, मिट्टी खुजर दा पेखा सोरा बाकी सब परदेस। ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, मिट्टी वांगू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, मिट्टी वांगू मिट्टी होना कादी बल्ले बल्ले, अज मिट्टी दे उत्ते बंदेया कल मिट्टी दे थल्ले। ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, ना कर बंदेया मेरी मेरी ना मेरी ना तेरी, ना कर बंदेया मेरी मेरी ना मेरी ना तेरी, चार दिना दा मेला दुनिया फिर मिट्टी दी डेरी। ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, ए दुनिया दिन चार दिहाड़े की थोले जाना, ए दुनिया दिन चार दिहाड़े की थोले जाना, यार बना ले कमली वाला जे तू जन्नत जाना। ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया, ओ बंदेया मिट्टी दिया। सलामत रहे, अल्लाह पाक तेरी जिंदगी करे। मैं फराज भाई को माइक दे रहा हूँ, आका की बारगाह में खूबसूरत हाजिरी पेश फरमाएंगे। मिट्टी का जिक्र बेटे ने बार बार किया और ये बात बिल्कुल हक है, मिट्टी के नाल मिट्टी हो जाना है, लेकिन आपने भी देखा होगा, मैंने तो देखा है अल्हम्दुलिल्लाह के उकाड़ा का कब्रिस्तान है और हम जनाजा लेके गए, दफनाने के मकाम पर थे तो एक कब्र को हमने देखा कि वो कब्र शहीद हो चुकी है और बातें होने लग गई, लेकिन जब जाकर जियारत की ना तो उसके अंदर जो मुर्दा था ना उसका चेहरा नजर आ रहा था।
میں نے غور سے دیکھا، بلکہ میں نے نہیں، بڑے سارے نے دیکھا وہاں پر، اور بہت ایک دفعہ شور برپا ہوا اور بہت زیادہ ہجوم اکٹھا ہو گیا. لوگوں نے زیارتیں کی، یقین کرو ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی دفنا گئے ہیں، اور خوشبوئیں ایسے نہیں جیسے ابھی تازہ ہے. تو اللہ خالق کائنات اس کو کچھ نہیں کہتی، مٹی بھی جو اللہ اور اس کے رسول کا ہو جاتا ہے. جناب بھائی محمد فراز صاحب. بندہ مٹی کے نیچے ہے اور اس کا چہرہ نور سے ڈھکا ہوا ہے. کیوں؟ انہی اشعار کو، چند اسی واقعہ کو، اسی سارے الفت اور نسبت کو تھوڑے سے چند اشعار میں، اس سے پہلے سارے مل کے درود پاک پڑھ لیجئے، وقت بہت ہو چکا ہے. صلی علی نبینا محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. چہرہ قبر کے نیچے ہے، روشن ہے. کیوں؟ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. محمد کے غلاموں کا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. زمین میلی نہیں ہوتی، سخن میلا نہیں ہوتا. مدینے والے غلاموں، مدینے والے کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا.
झूम लेते हैं सनम सुभान अल्लाह। शब नमी कतरे मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाह दोस्तों गिरामी, हमारे बुजुर्ग की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और हमें गुलामान सहाबा व अहले बैत और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक ज़िंदगियाँ बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। बहुत खूबसूरत इंतज़ाम इंसराम मेज़बान महफिल इंतज़ामिया और घर वालों ने किया है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह खालिक़ कायनात एक एक लुक़मे के अवज़ इनको करोड़ों नेकी अता फरमाए और आप जितने कदम तशरीफ़ लाएँ एक एक कदम के अवज़ अल्लाह को नेकी अता फरमाए। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। मैंने किबला पीर सैयद अबू सालेह चमन महबूब शाह साहिब आपके दामन में ये जिसारत करने की कोशिश कर रहा हूँ सबक के तौर पर। उसके बाद माइक बिला तखीर मैंने शाह साहब को देना है। शाह साहब इंशाअल्लाह ताला कीमती लवाजमात से हमको नवाजेंगे। कोई ज़ुबान खामोश न रहे। आबिद मारत, आसम मारत, साजिद मारत, जुल्फ़कार मारत व दीगर दोस्त के दुख में तमामी अबाब शरीक है। भाई नवाज मारत साहब, अल्लाह पाक आपको सब्र जमील पर कसर अजीज अता फरमाए। पर ये सल्लल्लाहु अलैहि या कारी रमजान साहब थोड़ी आवाज़ मैंने होनी चाहिए। वसल्लम अलैका या लजपाल आबिद भाई लजपाल लगिया निबाचा को जीते कमली को जीते कमली गल नाल लाचा लजपाल अरबी। जे थोड़ा भी दिल कर रहे थे मिल के एक बारी पढ़ लो लजपाल मदनी सोना लगिया निबाचा को जीते कमली गल नाल लाचा लजपाल अरबी। बाबा नवाज केरी रुते रुसियो वे माही ते लग अंबिया बूर गए नी आर सिंगार करा की अड़ियो ओ मेरे साजन दूर गए नी ओले बैठ बना दे रोवी ते मैनू दस दस्तूर गए नी सज्जन जिना दे ओ यार विछड़ गए उड़ चेहरे नूर गए नी। और कारी रमजान साहब तरन्नम अंग यही है और इस अंग दे विच रहंदे होया कि से जोड़ संगत दे डिठे अते आखिर विथा पईया जिन्ना बाज एक पल न सजूंदे ओता शकला याद न रहिया ते दुखिया दी गल दुखिया जाने
تے سکھیان کی خبراں ماں پہ جنا دے تر جاندے نے او ترون تک قبرا۔ اور آخری شعر میں یہ میاں صاحب کا کلام جو میں نے اس سنگ میں پڑھا ہے نا الحمدللہ، میں نے سر زمین اکھاڑا حجرہ بسیط پہ ولجا بھی پڑھا ہے نا، لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے اس کو ترنم دیا ہے۔ ایک اور سینے دا ٹل لا کے کہو ذرا سبحان اللہ۔ چنگی مندی سجڑا کولے اتے سیواری ہاں جاندی پر یار یاراں دا گلا نہیں کر دے ہوندی اصل پریت جینا دے تے ویر مرے باپ مرے سر ننگا ہووے اتے ویر مرن کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا اتے کون کرے رکھ والی۔ فراز بھائی سٹینڈ ایتھے کر دیو تاکہ شاہ صاحب اپنے خوش دعا سے ہمارے قلوب جان کو منور فرما دیں۔ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے شاہ جی۔ ہے بے صبری بڑی دل نو دعا منگو صبر آوے ہے جس مکھ دی سکھ سانو او مکھ شالا نظر آوے۔ جڑا علی تک خوش بخت نہیں نہ بولیا میں مدینے دا واسطہ دینا میں اچھی آکے گا سبحان اللہ۔ میرے مولا جنہ دی ہاتھ سلامت نے میری کوشش ہے میں آکھنا ہے انہوں نے کرنا ہے، اور میرا عقیدہ ہے کہ ہاتھ قیامت والے دن بھی انجی ہون گیا حضور آکھن گے میرے امتی بیٹھے نے نعرہ تکبیر۔ اللہ جن دی ہاتھ سلامت نے جنی در تک اچھے انہوں نے گناہ معاف ہو جانا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سیدی مرشدی تاجدار ختم نبوت دا پیر سید ابو صالح سید چمن محبوب شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اپنے خوبصورت آواز سے، روحانی بیان سے، اصلاحی بیان سے، اور کیونکہ دکھ کا مقام ہے والدین، دوست، احباب، بہن بھائی، رشتہ دار اور بھائیوں کی انشاءاللہ تعالی متعلق آواز فرمائیں گے اور ہمارے قلوب و اذان کو منور فرمائیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم۔ جناب علماء کرام، ثناءخوان کرام، نقیب محفل، معززین شہر، حاضرین مجلس، سامعین کرام، جہاں تک خاکسار کی آواز جا رہی ہے تمام ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاک فرمان میں سے ایک آیت گرامی آپ کی بارگاہ میں آپ دوستوں کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے، ہر نفس کے لیے موت کا ذائقہ ہے۔ اگر کسی کو موت نہیں ہے تو وہ صرف ایک ہستی ہے اور اس کا نام اللہ وحدہ لا شریک ہے۔
باقی جتنی بھی مخلوقات اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے، چاہے وہ جن ہوں، وہ انسان ہوں، حتیٰ کہ کتابوں میں ہے کہ قیامت کے قریب تمام فرشتے بھی مر جائیں گے. ہر ایک شے کو موت ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے. حضرات گرامی، وقت کافی گزر چکا ہے، مختصر کریں گے. ہمیں اس چیز کو سمجھ کر اپنی تیاری کرنی چاہیے. یہ آیت گرامی در حقیقت ہمیں تیاری کی طرف ایک اشارہ دے رہی ہے. آپ سفر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں راستے میں سپیڈ بریکر بنا ہوتا ہے، کنارے پہ سپیڈ بریکر کی تصویر بنی ہوتی ہے، نشان بنا ہوتا ہے. اس نشان کو بنانے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سامنے کون سا حادثہ پیش آ سکتا ہے اور کون سی رکاوٹ سامنے موجود ہے. اس رکاوٹ کا پتہ چلنے کے بعد اس رکاوٹ سے پیش آنے والی مشکلات کا اندازہ ڈرائیور نے خود کرنا ہے کہ سپیڈ بریکر آ رہا ہے اور میری سپیڈ اگر تیز ہے تو میری گاڑی کو کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو تیز موڑ ہوتا ہے اس پر بھی نشان لگائے ہوتے ہیں کہ سامنے ایک موڑ آ رہا ہے، اس موڑ کو دیکھ کر آپ محتاط ہو جائیں اور اپنی رفتار کو درست کر لیں. سڑک کے کنارے کام ہو رہا ہو اس پر بھی نشان لگا ہوتا ہے، آگے مشینیں کام کر رہی ہیں، محتاط ہو جائیں. کیا احتیاط کرنی ہے یہ آپ نے خود سوچنا ہے. یہ اس بورڈ پر، اس نشان پر نہیں لکھا ہوتا. وہ کیا احتیاط کرنی ہے یہ آپ کو آپ کے استاد نے بتایا تھا. موضوع کو جدھر لے کے جا رہا ہوں کہ وہ احتیاط کیا کرنی ہے، وہ احتیاط آپ کو آپ کے استاد نے جب گاڑی چلانا سکھائی تھی، موٹر سائیکل چلانا سکھائی تھی، تب بتائی تھی. آپ کو یاد نہیں ہے تو اب یاد کر لیں، نہیں ذہن میں رہا تو استاد سے دوبارہ پوچھ لیں. اگر ہم اس استاد کو مثال دے لیں علماء اور مشائخ سے کہ جو اس دین کے اس معاملے میں مرنے کے بعد کیا کیا پیش آنے والا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے رہنمائی فرما دی. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے فرامین کو علماء کرام اور مشائخ اعظام ہمیشہ سے کرتے آ رہے ہیں، کر رہے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں گے ہماری رہنمائی کے لیے بیان، اور ہمیں بتاتے رہیں گے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. یہ جو سائن بورڈ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اس سائن بورڈ کا کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا کیا مطلب ہو سکتا ہے، مرنے کے بعد کیا کیا ہو سکتا ہے، قبر میں کیا ہو سکتا ہے، حشر میں کیا ہوگا، قبر میں کیا کیا سوالات آئیں گے، کن کن حقوق کا حساب قبر میں آ سکتا ہے، کون کون سے کرتوتوں کی سزا ہمیں قبر میں مل سکتی ہے. بالتفصیل آپ کو جمعے کے خطابوں میں علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں. دیگر وعظ و نصیحت کے مواقع پر علماء کرام تشریف فرماتے رہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کون کون سی باتوں کا حساب ہونا ہے. آج آپ نے ایک چیونٹی کو بھی بغیر وجہ شرعی کے مارا، اس کا بھی حساب ہے. قدرتی غلطی سے پیر کے نیچے آ گئی، مر گئی، وہ الگ چیز ہے. جان کے بوجھ کے ماری، اس کا حساب الگ ہے. چھوٹی سی بات کا ہی فرق ہے نا. جیسے ابھی
माजरत हो। नारे रिसालत, नारे हैदरी। जनाब अल्लामा कसर साहब फरमा रहे थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मशहूर वाक़या है कि वो रोशनदान वाला, सिर्फ नीयत बदलने से नतीजा बदल गया। इसी के लिए हम एक और मिसाल पेश करते होते हैं। ये नीयत बदलना क्यों है? ये असल में तैयारी है। जैसे मैंने अभी अर्ज किया कि हमें एहतियात ये करनी है कि इस साइन बोर्ड के बाद जो अलामात हमें पता चल गई हैं उनके मुताबिक खुद को ठीक कर लें, अपनी गाड़ी की रफ्तार ठीक कर लें, अपनी चाल ढाल ठीक कर लें। अब यहाँ पर गाड़ी की मिसाल क्यों दी है? ये बाबा लाल की ही मिसाल ले लेते हैं। हकीम लाल दिन हम कहते थे इनको, हिकमत भी वजी से इन्होंने कुछ न कुछ सीखी। जो लोग उस जनाजे में आए होंगे जब हकीम लाल जिंदा थे, उस वक़्त उसे हाथ, मुंह, नाक, पैर का नाम क्या था? हकीम लाल मारत। फौत होने के बाद हाथ, मुंह, नाक छोटे बड़े तो नहीं हो गए, वैसे के वैसे ही हैं। आंखें भी वही है, नाक भी वही है, मुंह भी वही है, हाथ भी वही है, पैर भी वही है, कद काठ भी उतना ही है। और अब उसका बस नाम बदल गया। अब उसका क्या नाम है? हकीम लाल मारत की मैयत। पहले इसी जिस्म का नाम हकीम लाल मारत था, अब ये हकीम लाल मारत की मैयत हो गया है। वो हकीम लाल मारत कहाँ है जिसकी ये मैयत है? तवज्जो है मेरी तरफ? मैंने गाड़ी की मिसाल बड़ी अल्लाह के फजल व करम से पेश की। तो हजरात गिरामी, दर हकीकत समझने की बात ये है कि आप ये जो जिस्म लेकर फिर रहे हैं ये आप नहीं हैं, बल्कि इस जिस्म पर सवार जो रूह है असल में आप वो हैं। और ये जो जिस्म है ये एक आपकी सवारी है। ये सवारी आपको इस दुनिया के सफर के लिए किराए पर मुस्तार उधारी ऐसे मांगी हुई मिली है। तो जाओ दुनिया का सफर करके आ जाओ और उतनी देर के लिए ये सवारी इस्तेमाल कर लो। और दुनिया के इस सफर पर जब आप इस सवारी पर सवार होकर अपना सफर कर रहे हैं, उस वक्त रास्ते की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में जगह ब जगह साइन बोर्ड दिए। आगे फलाना स्पीड ब्रेकर है, आगे फलाना बोर्ड है, आगे फलाना खड्डा है, आगे फलानी सड़क बन रही है, आगे फलां ये है, आगे फलां वो है, आगे दो रोया सड़क है, आगे सिंगल सड़क है। ये सारी निशानियां किस लिए है? कि आप अपनी इस सवारी की चाल ढाल ठीक कर लें। और तमाम चाल ढाल जितनी भी हो उसकी बुनियाद क्या है? बुखारी शरीफ की पहली हदीस ग्रामी है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम अमलों का दारो मदार नियत पर है। तमाम अमलों का दारो मदार नियत पर है। उसी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि जैसे ये रोशनदान का मिसाल, एक और मिसाल जो अक्सर हम देते हैं कि कारोबार जब करते हैं हर शख्स तकरीबन, शायद ही कोई हो जिसकी ज़िंदगी में ऐसा ना हो, पैसे लेते भी हैं और देते भी हैं किसी न किसी काम के लिए। पैसे लेते भी हैं देते भी हैं, तो गिन कर ही लेते हैं और गिन कर ही देते हैं, क्या ऐसा नहीं है? ये जो लेते और देते वक्त गिनते हैं, क्यों गिनते हैं? क्यों गिनते हैं? सिर्फ इस वजह से कि पैसे पूरे रहें,
دیتے وقت کہیں ہم زیادہ نہ دے دیں، لیتے وقت کہیں ہم کم نہ لے لیں. ایسا ہی ہے. اگر میری تجویز مان لیں اور اس لمحے سے اپنی نیت بدل لیں، اپنی نیت بدل لیں اور اپنی نیت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے تابع میں لے کر آئیں، جبکہ مشہور و معروف معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت کی کرنسی پیسے لیتے بھی تھے اور دیتے بھی تھے، اور گن کر لیتے تھے اور گن کر دیتے تھے. حتیٰ کہ حدیث گرامی بھی ہے، جب بھی پیسے لو اور جو دو گن کر لو اور گن کر دو، موقع پر گنو. چنانچہ اگر ہم اپنی نیت بدل لیں کہ میں پیسے پورے کرنے کے لیے نہیں گن رہا، میں سنت سمجھ کے گن رہا ہوں. توجہ ہے میری طرف کہ پیسے پورے کرنے کے لیے نہیں گن رہا، سنت سمجھ کے گن رہے ہیں. 20 بار میں کسی کو پیسے دیتا ہوں تو وہ کہتا ہے شاہ صاحب آپ نے دیے پورے ہی ہوں گے. کہتا ہوں پورے ہیں یا نہیں، تم سنت سمجھ کے گنو، سنت کی نیت سے گنو. اپنی نیت بدل لیں گے تو ہم اس نیت کا ثواب پائیں گے، اس عمل کا ثواب پائیں گے. وہ چند لمحات جو ان پیسوں کو گننے پر لگتے ہیں وہ ثواب میں بدل جائیں گے. حضرات گرامی، قرآن کریم میں آنے والے اس سائن بورڈ کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ساتھی حکیم لال مارد صاحب بہت پیارے ساتھی تھے ہمارے، بہت اچھے. ایک عرصہ دراز ان کے ساتھ ہمارا گزرا، بلکہ میرا خیال ہے کہ میرے تو پیدا ہونے سے پہلے کے وہ مرید ہیں. یہ مارد برادری جو ہے، ویسے تو ساری یہ تو کنفرم ہے ابا جی کی شادی سے پہلے کے مرید ہیں نا. ہاں جی، ابا جی کی شادی سے پہلے کے مرید ہیں، 1958-59 کے. تو آپ حساب لگا لیں، کوئی 70 سال تو میرا خیال ہے بن ہی گئے ہیں. اتنے عرصے کے یہ خاندان جو ہے وہ تیسری چوتھی نسل چلی آ رہی ہے، بلکہ 5 نسلیں ہو چکی ہیں. تو الغرض اتنے پیار والے ساتھی تھے. آج وہ چلے گئے ہیں، کل ہم نے بھی جانا ہے. آج ہم ان کے لیے فاتحہ کے تحفے بھیج رہے ہیں. کل امید رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمارے لیے تحفے بھیجنے پہ لگائیں گا. حضرات گرامی، اپنے آپ کو اس سائن بورڈ کو دیکھ کر ٹھیک کر لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ غلط ہیں. میں نے کسی کو کہا کہ بھائی اپنی نیت ٹھیک کر لو، کسی نے کہا آپ کو ہماری نیت پہ شک ہے. ایسے ہی میں تبلیغ کے طور پہ کہہ رہا ہوں بھائی اپنی نیت کو ٹھیک کر لو، آپ کو ہماری نیت پہ شک ہے. میں سمجھ گیا کہ اس کو بھی بہت زیادہ ٹائم چاہیے سمجھنے کے لیے. تو شک نہیں کہہ رہا، نیت غلط نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نیت کو حدیث اور سنت کے اتباع میں لے کر آ جائیں. اپنی نیت کو سنت کے اتباع میں لے کر آئیں. اپنے ہر عمل کو ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے ساتھی ہیں، یہ بھی ہمارے ہی حفاظت پر خدمت پر لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی نیت ان کو برکت دے. تو حضرات گرامی، سائن بورڈ کو دیکھ کر اپنی ہر عمل کو توجہ سے دیکھیں اور اس قبر کی تیاری شروع کر دیں. اب اس قبر کی تیاری شروع کر دیں. اور سب سے اہم تیاریوں میں سے ایک اور تجویز دے کے گفتگو ختم کروں گا. انسانی فطرت ہے کہ نیند کے وقت جو خیالات ہوں 70-80% لوگوں میں اٹھتے وقت وہ خیالات واپس آ جاتے ہیں. میری طرف توجہ ہے، بات ختم کرنے لگا ہوں. 70-80% لوگوں میں جو خیالات سوتے وقت ہوں وہ اٹھتے وقت بھی ہوتے ہیں، 30% میں نہیں ہوتے. اچھا، تیاری تو ہم قبر کی کر رہے تھے.
اس کا کیا تعلق ہے اس خیال کا؟ بھائی مثال مشورہ دینے لگا ہوں، سوتے وقت جہاں آپ نے اور تیاریاں کرنی ہیں، نمازیں پڑھیں، عبادتیں کریں، نیک کام کریں، نیت ٹھیک کریں، دوسروں کے حقوق نہ کھائیں، لوگوں کے حقوق ادا کر دیں، کوئی ناراض ہے آج ہی معافی مانگ لیں، کوئی کسی کا حق غلطی سے اگر ہو گیا ہے تو اس سے معذرت کر لیں، ادا کر سکتے ہیں تو ادا کر دیں، نہیں ادا کر سکتے معاف کروا سکتے ہیں معاف کروا لیں، جتنے بھی کام کر سکتے ہیں وہ کر لیں۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق معاف کرنے کا کہا ہے، حقوق العباد کی قیامت والے دن پنچایت لگنی ہے، اور حدیث کی روح سے اس پنچایت میں بھی جیسے دنیا کی پنچایت میں کوئی کیس ہوتا ہے تو اینڈ پہ کیسے مکتا ہے ختم ہوتا ہے، بھئی یہ اتنا مدعا تھا اس کے اتنے پیسے دے دو، ہوتا ہے نا، اتنا جرمانہ لگا دو اس کو، جرمانہ وہاں بھی لگنا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ یہاں کرنسی روپیے ہیں، وہاں کرنسی نیکیاں ہیں، یہاں کے روپیے کمائے جا سکتے ہیں، وہ نیکیاں کمانے کا ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ لہٰذا اس پنچایت سے بچنے کے لیے یہی دنیا میں اپنی چھوٹی موٹی پنچایتیں کر کرا کے کام کو ختم کر لیں، اور قبر کی جو 3 سوال ہیں ان سوالوں کی آسانی کے لیے ایک چھوٹا سا عمل اپنی زندگی میں اور ایڈ کر لیں۔ وہ عمل ہے سوتے وقت کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے سویا کریں، آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور تصور میں خیالوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیال میں یہ پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ یہ پکا یقین ہے اس بات کا، جس کو یہ عادت ہو جائے گی اس کو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہو جائے گا، اور جس کو مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جائے گا وہ عادتاً جب بھی اٹھے گا اٹھتے وقت ہمیشہ سب سے پہلے جملہ پڑھا کرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب بھی صبح اٹھے نیند سے، صبح یا دن کو رات کو جب بھی نیند سے جاگے سب سے پہلے آپ وہیں لیٹے لیٹے ایک بار کلمہ طیبہ پڑھ لیا کریں، زبان پاک ہے۔ یہ عادت آپ کو قبر میں کام آئے گی، جب منکر نکیر جگا رہے ہوں گے آپ اٹھتے ہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب ہو جائیں گے، قبر کا سفر آسان ہو جائے گا۔ اس کو عادت بنا لیں۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔ هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر وللہ الحمد. سب حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ کل شریف اول و آخر درود پاک پڑھ کے شاہ صاحب نے ملا کر دیو. اجتماعی دعا منگائی جائے گی. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتنا أدركنا يا رسول الله. یا اللہ کریم، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. الہ العالمین، ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ہم سب کی آج کی اس حاضری کو قبول فرما لے. پروردگار کل عالم، ہم سب کا پڑھنا اور سننا قبول فرما لے. یا رب العالمین، جو کچھ انہوں نے خیرات کر رہے ہیں اس سب کو قبول فرما لے. پروردگار کل عالم، جو کچھ بھی یہ درود پاک 1,20,10,000 مرتبہ پڑھا گیا، درود ابراہیمی، درود خضری، درود تاج، درود تنجینہ، درود غوثیہ اور متفرق درود سورت فاتحہ، سورت اخلاص، سورت بقرہ، سورت رحمان، سورت یاسین، سورت ملک، سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ مزمل، سورت دخان، سورہ سجدہ، سورہ واقعہ، سورہ کوثر، آیت الکرسی، مختلف صورتیں، آیت کریمہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور یا رب العالمین آپ کے نام اور کلمے اور دیگر جتنا کچھ بھی پڑھا گیا، اور 10 قرآن پاک، 3 قرآن پاک پارے، 10 مزید قرآن، سورت اخلاص، 20 مرتبہ سورت یاسین اور دیگر جو کچھ بھی پڑھا گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سب کا ثواب، اور آج ہم نے جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب، اور جو کچھ یہ کھانا پانی خیرات حاضر ہے اس سب کا ثواب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء، اولیاء، سلف صالحین کو پیش کرتے ہیں، پھر قبول فرما. شہدائے کربلا کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص ہمارے پیر بھائی حکیم لال مارد صاحب کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اس کے تمام ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، ارادی و غیر ارادی گناہوں کو معاف فرما، معلوم و غیر معلوم گناہوں کو معاف فرما. یا رب العالمین، اس کی بخشش فرما دے، اس کی قبر کو تا حد نگاہ وسیع فرما دے. یا رب العالمین، اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. یا رب العالمین، اس پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے. الہ العالمین، بتقاضۂ بشریت دنیا میں رہتے ہوئے اس سے جو کچھ غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں آپ معاف فرما دو. یا اللہ کریم، بتقاضۂ بشریت ہمارے اس پیر بھائی سے اگر دنیا میں سے کسی بندے کے حق رہ گئے ہو ادا کرنے سے، کوئی معاف کروانے والے رہ گئے ہوں، کچھ اس کے اوپر قرض ہو، کچھ اس کے اوپر حقوق ہو، یا الہی اپنے فضل و کرم سے اس کی معافی کا بھی بندوبست فرما دے اور اس کے لیے بخشش کا دروازہ کھول دے. الہ العالمین، اس کے لیے قبر کا سفر بھی آسان فرما دے اور حشر کا موقع بھی آسان فرما دے. الہ العالمین، اس کو اپنے مرشد فقیر سید محب علی شاہ غوث الزمان کی ہمراہی اور ساتھ نصیب فرما. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور خداموں میں شامل فرما. الہ العالمین، اس پر اپنا کرم نظر نازل فرما، جنت الفردوس کے اعلیٰ مقاموں میں سے مقام عطا فرما. الہ العالمین، اس کے الواحقین کو صبر جمیل عطا فرما. پروردگار کل عالم، اس کے اہل خانہ کے لیے زندگی کا بقیہ سفر آسان فرما دے. الہ العالمین، ان کے لیے جو مشکلات منتظر ہیں ان مشکلات میں ان کو ثابت قدمی سے وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما اور ان کا حامی و ناصر بن جائے. یا الہی، یا الہی، یا الہی، اس محفل پاک میں جتنے لوگ بھی شامل ہیں ان سب کے گناہوں کو معاف فرما کے صراط مستقیم پر کاربند فرما. الہ العالمین، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں داڑھی اور پردے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت باجماعت نماز کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین، ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما. یا رب العالمین، بار دیگر تیری بارگاہ میں عرض گزار ہے کہ ہمارے پیر بھائی حکیم لال مارد صاحب کی بخشش فرما کہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما.
انصرنا فإنك خير الناصرين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا والدينا أستاذنا مرشدنا مريدنا فإنك خير الحافظين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جس بھائی کی دستار بندی کرنی ہے وہ آگے تشریف لے آئے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہو گئے دسو. اللہم صلی میں سمجھ گیا ہوں. اچھا چلو ٹھیک ہے. ٹھیک باقی موٹے تو رکھ دو. ہاں نال کو رکھ چھوڑو. یا الہ العالمین یقین لال صاحب کے بعد جس بچے کے ساتھ یا الہ العالمین اس کے ساتھ نسبت نبھانے کی کی علاج نبھانے کی اس خاندان کے لیے آسان فرما. یا الہ العالمین ان کے لیے آسانی اور نصرت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.